علامہ صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کریم کا بابرکت اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ ہے دعا۔ کیا ہماری زندگی میں دعا کیا کردار ادا کرتی ہے، اور کیا جو دعائیں ہیں وہ تقدیروں پر بھی سبقت لے جایا کرتی ہیں؟ اچھا، ایک انسان علامہ غروب آفتاب تک روزہ دار کی حیثیت سے بھوک اور پیاس کے عالم میں رہتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر منظور نظر ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال رضا، نقطہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو ایک بہت ہی جانب مانی شخصیت ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ ان کو سوشل میڈیا پہ وقتاً مختلف پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ پیر اظہر منیر سہروردی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، فرسٹ کلاس ماشاءاللہ۔ کیسے گزر رہے ہیں سر؟ شکر گزار آپ کے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت گزر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، رحمتوں سے برکتوں سے بھرپور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ انعام اور احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع نصیب فرمایا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی، خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے، یا اس سے بھلے اور اچھے دن کیا ہو سکتے ہیں کہ ہمارا جن دنوں میں سانس لینا بھی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ایک مرتبہ کریں، اللہ کہے لاکھ مرتبہ اس نے میرا ذکر کیا، اللہ کو ایک سجدہ کرے، رب کہے لاکھ سجدے اس نے مجھے کیے، اللہ کی بارگاہ میں ایک پیسہ خرچ کریں، رب کہے لاکھ پیسے اس نے میرے راہ میں خرچ کر دیے، تو اس سے اچھا وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بہت احسان ہے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کریم کا بابرکت اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انسان کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے، اور متقی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ ایمان والوں کو اس انداز میں ڈرائی کلین کر دیتا ہے کہ ان کے وجود پر ایک بھی گناہ کا داغ اور دھبا سلامت نہیں رہتا، سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے مہمان ہیں۔ اور جن لوگوں کا میزبان اللہ کی ذات ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کی برکات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اور ایک اور اس کی برکت ہے، ایک اور اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جب دل کرتا ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور تیرے ساتھ ہم کلام کرتا ہوں، مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ موسیٰ، جب تیری اور میری بات چیت ہوتی ہے تو اس لمحے تیرے اور میرے درمیان 72,000 پردے حائل ہوتے ہیں، مگر آخر زمانہ میں جب میرا محبوب و حبیب آئے گا، اس کو ایک امت عطا فرماؤں گا، اور اس کی امت کو ایک مہینہ رمضان کا عطا فرماؤں گا۔ رمضان میں ایک سحر کا وقت ہوگا اور ایک افطار کا وقت ہوگا۔ فرمایا جب وہ افطار کے وقت میں میری بارگاہ میں دعا کریں گے تو میں بغیر کسی پردے کے ان کے ساتھ ہم کلام بھی ہوں گا اور ان کی دعا بھی سنوں گا۔ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان بہانہ ہے اللہ سے ملاقات کا، رمضان بہانہ ہے اللہ کی معرفت کا، رمضان بہانہ ہے اس کے محبوب سے ملاقات کا، رمضان بہانہ ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا، رمضان بہانہ ہے رواداری، مساوات، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا، احساس اور ہمدردی کا، رمضان بہانہ ہے مل جل کر بیٹھنے کا، رمضان بہانہ ہے ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا، رمضان بہانہ ہے اپنے دسترخوان پر ہر امیر، غریب، کالے، گورے، ہر رنگ اور نسل کے انسان کو بٹھا کر کھلا کھلا کر خوشی محسوس کرنے کا۔ یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں کا حامل مہینہ ہے۔ بالکل ایسے ہے، رمضان کریم کی فضیلت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک انسان علامہ صاحب غروب آفتاب تک روزہ دار کی حیثیت سے بھوک اور پیاس کے عالم میں رہتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر منظور نظر ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے
اور اس بھوک اور پیاس کے اندر سچائی شامل ہو، جھوٹ نہ ہو، جھوٹی قسم نہ ہو، کسی کی جھوٹی گواہی نہ ہو، اور دن بھر کے اندر جو معاملات ہیں رزق کی حلال کمایا ہو، حرام والا رزق نہ کمایا ہو، اس پورے دن کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، تجارت کی ہو تو اخلاص کے ساتھ کی ہو، ایک دوسرے میں سے کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی کے ساتھ حسد نہ کیا ہو، کسی کے ساتھ بغض نہ کیا ہو، کسی کو تکلیف نہ دی ہو۔ ایسے عالم میں جب بندہ دن گزار لیتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں، اے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے یہ خون ریزی کریں گے، تم کہتے تھے یہ جنگ و جدال کریں گے، دیکھو انہوں نے میری رضا کے لیے اپنا فقر بھی اختیار کیا، فاقہ بھی اختیار کیا، بھوک بھی اختیار کی، پیاس بھی اختیار کی، بتاؤ ان کو جزا کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو جنت دے دے، جنت کے محلات دے دے، جنت کی نعمتیں دے دے۔ رب فرماتا ہے نہیں، یہ تو چھوٹی بات ہے، اس نے کام بہت بڑا کیا ہے، تو یا اللہ پھر جزا کیا دو گے؟ اللہ فرماتا ہے سومو لی انا جزا بہی، اس نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور روزے دار کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھ کے فارغ ہوتا ہے، افطار کے وقت میں افطاری کرتا ہے، اللہ اس کو اعلان کرتا ہے کہ میری ساری نعمتیں بھی تمہاری ہیں اور میری ذات بھی تمہاری ہے، جو تم چاہو گے اب میں وہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ صوفی ازم کیا ہے اور آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج کل کے دور میں ہم نے صوفی اس کو کہا جس کا ایک مخصوص لباس ہے، پھٹا پرانا لباس جس نے پہن لیا، بڑے بڑے بال رکھ لیے، ٹھیک ہے، 2 سال جو نہ نہایا، ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہے بندہ۔ جس نے کپڑے اتار دیے، ننگ ملنگ پھرتا رہا، ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہے بندہ۔ قبرستان میں جس نے ڈیرے لگا لیا، ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہے بندہ۔ جبکہ صوفی کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر اللہ سے جو شکوہ نہ کرے، بھوک آئے اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرے، پیاس آئے اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرے، کوئی سفر کے اندر مصیبت آئے، زندگی میں مصیبت آئے، اللہ کے سامنے شکوہ نہ کرے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر کے بیٹھا رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، رئیس مکہ تھے، اور اس امت کے سب سے بڑے صوفی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ رئیس مکہ تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو یہ ہوا کہ سارا بال اسباب اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور خود ٹاٹ کا لباس ببول کے کانٹوں سے بٹن لگا کے آپ نے پہن لیا۔ تو کسی نے پوچھا ابوبکر کیا دل میں نہیں آتا کہ اسلام میں آئے ہو، مہربان نبی کے امتی بنے ہو، تو اس وقت تو تمہارے پاس دولت کی بڑی فراوانی ہونی چاہیے تھی، رزق کی فراوانی، کیا کبھی یہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ رب نے جب مجھے دیا تھا وہ دے کر راضی تھا، خوش تھا، تو میں بھی بڑا خوش تھا۔ آج اگر اس نے مجھ سے مانگا ہے، طلب کیا ہے، تو مجھ سے لے کر وہ راضی ہے، تو میں کیوں نہ اس کے رضا پہ راضی رہوں۔ اس کو صوفی کہتے ہیں، جس کی ذات اپنی نفس کی تابع نہ ہو، بلکہ وہ اپنی ذات کو ایسا بنا دے کہ نفس اس کے تابع ہو جائے، خواہشات اس کے تابع ہو جائے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، فی زماں انسان جو ہے وہ مختلف جو ہے نا مسائل کا شکار ہے، سماجی اور معاشی مسائل سے دوچار، اور دلی اضطراب کا شکار ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کس طرح وہ دلی سکون حاصل کر سکتا ہے آج کل کے دور میں؟ بہت پیارا آپ کا سوال ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر انسان کوئی معاشی سطح پہ، کوئی معاشرتی سطح پہ، کوئی خاندانی سطح پہ، کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر کوئی تاجر کاروبار کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، اگر کسی کے پاس کام نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے رب کے ساتھ صلح کر لو، اپنے رب کے ساتھ رجوع کر لو، تو پھر کیا ہے، آپ کا رب آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کے دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور خبردار بے شک بے چین دلوں کا علاج اللہ کی یاد ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ
استغفار کثرت سے کرے، جیسے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے سوال کا مکمل اس میں جواب ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے پیارے علی میرا کاروبار نہیں ہے تو کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے تو کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا، اس سے کہا جی میرا مکان نہیں ہے تو کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ آپ کے غلام کمبر بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی کہ مولا کائنات تین مختلف سائل مختلف سوالوں کے ساتھ آئے، مختلف پریشانی اور مختلف معاملات بتائے، آپ نے تینوں کو یہی فرمایا کہ استغفار کرو، تو اس سے کیا استغفار اتنا اسٹرانگ وظیفہ ہے؟ فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو جھکا کے کہتا ہے مالک میں کچھ نہیں، تیری ذات سب کچھ ہے، بندہ اپنے گناہوں کی جب معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو کر اس کی ساری خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کثرت استغفار کی، اس وقت ضرورت ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی، اس وقت ضرورت ہے نماز، قرآن کی تلاوت، اور ہاں یہاں ایک اور بات بھی، آج ہم زیادہ پریشان اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو قرآن ہمیں عطا ہوا ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، مگر ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، ہدایت نہیں لیتے۔ ہم قرآن سے کیا لیتے ہیں؟ کوئی فوت ہو گیا اس کے ایصال ثواب کے لیے اتنا پڑھ دو، بیمار ہو گیا اس سے پڑھ کے دم کر دو، جس کی جان نہیں نکل رہی اس کو مارنے کے لیے قرآن پڑھو، جبکہ قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ قرآن ان کاموں۔ قرآن کس لیے؟ ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، ہدی للناس، پوری کائنات کی لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آیا۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اس لیے پریشان ہیں، ہم قرآن کو آج پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ صحابہ کرام اپنا سوکھی کھجوروں سے گزارا کرتے تھے مگر پریشان نہیں ہوتے تھے، کئی دن فاقہ گزارتے تھے مگر پریشان نہیں ہوتے تھے، کئی دن ان کے چولہے نہیں جلتے تھے گھروں میں، بچے بھوکے رہتے تھے مگر نہ بچے پریشان ہوتے تھے، نہ عورتیں پریشان ہوتی، نہ بزرگ پریشان ہوتے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ قرآن کے اندر رب نے کہا ہے میں ایسے بھی دوں گا اور ایسے آزماؤں گا بھی، اور جو اس آزمائش میں پورا اترے گا اس کو صبر کی دلیل دوں گا، نشانی دوں گا، اور ساتھ ہی کہوں گا ان اللہ مع الصابرین، تم نے مصیبت پر صبر کیا رب تمہارا ساتھی بن گیا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پریشانی تب دور ہوگی جب ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے، نہ کہ قرآن کو ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھیں گے۔ صحیح، ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ اور میرا آخری سوال ہے جو وہ ہے دعا، کیا ہماری زندگی میں دعا کیا کردار ادا کرتی ہے، اور کیا جو دعائیں ہیں وہ تقدیروں پر بھی سبقت لے جایا کرتی ہیں؟ دعا جو ہے یہ اتنا خوبصورت مومن کا ہتھیار ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ایک واحد ہتھیار ہے جو بندے کو اپنے مالک سے ملا دیتی ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعان اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جب بندہ رب سے مانگتا ہے اپنے دامن کو پھیلا کر، دعا کی صورت میں ہاتھوں کو بڑھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے میں تیرے قریب ہو گیا، اور جو تو مانگ رہا ہے میں تجھے عطا فرما رہا ہوں۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک سب کچھ لکھ دیا ہے، خوشی غمی رزق اولاد سب کچھ لکھ دیا ہے، تو پھر آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا رب نے لکھا ہے کہ جب تم مانگو گے تب میں عطا کرتا رہوں گا۔ دعا وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے۔ جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، ہاں دعا اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ جب بندہ آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، آنے والی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، آنے والے دکھ بھی ٹل جاتے ہیں، اور دعا کے ذریعے سے انسان جہنمی ہو تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میری ماں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ اس کے لیے دعا فرما دیں کہ میری ماں بھی صاحب ایمان ہو جائے۔ پاک نبی نے ہاتھوں کو بلند فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو کلمہ نصیب فرما، ایمان کی دولت۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا نبی پاک کے ہاتھ بلند ہوئے، ان کو اتنا یقین تھا دعائے مصطفیٰ پر کہ ان کے ذریعے سے میری ماں کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی۔ آپ دوڑ پڑے مسجد نبوی سے گھر کی طرف،
حضرت ابو بکر صدیق راستے میں ملے، فرمایا ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی کہ میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ آج ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے اپنے گھر کے دہلیز پر یا پاک نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ ماں غسل کر کے تیار ہو کے بیٹھی ہے، صاف ستھرا لباس ہے اور زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اماں تیری زبان پر کلمہ؟ فرمایا جس نبی سے ابھی دعا کروا کے آ رہے اسی نبی نے آگے کلمہ بھی پڑھا دیا ہے۔ ہاں، تو دعا جو ہے یہ انسان کی تقدیر کو، تدبیر کو، انسان کی زندگی کی ہر معاملے کو سنوار دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور کافی اچھی باتیں ماشاءاللہ سے سننے کو ملی سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو دن دونی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین آپ سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ پیر اظہر منیر سہروردی صاحب۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی بہترین اور پیاری باتیں کی ہیں، میرا تو یقیناً دل سکون میں آ گیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ایسے ہی سکون ملا ہوگا سن کے۔ میں اپنے اسی پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، فی الوقت کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔